خوش رہنے کا جو فن ہے وہی ہمارا موضوع چل رہا ہے. اس میں بہت سے اصول یا بہت سے موضوع زیر بحث آ رہے ہیں. آج کا جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے اور وہ ہے کہ زندگی میں اکتاہٹ نہ آنے دیجیے. انسان کئی دفعہ اکتا جاتا ہے جب میرا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. کئی لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کیا زندگی ہے، اسی طرح اٹھو، کپڑے دھو، فرش دھو، کچن دھو، کوکنگ کرو، بچے آ جائیں گے، کر کر کے رات ہو جاتی ہے پھر سو جاؤ. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ زندگی میں تھرل آپ لائیں، اپنے آپ کو یکسانیت سے آپ بچائیں، اور اس کے لیے پلان آپ نے کرنا ہے جس سے آپ زندگی کی طرف رہیں. بہت سے مزاج کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنی اکتاہٹ کو کس طرح دور کر سکتا ہے اس کو اپنی فطرت کو دیکھے گا. وہ اپنے منتھلی پلاننگ بھی کر سکتا ہے، 6 ماہ کی بھی کر سکتا ہے، 3 ماہ کی بھی کر سکتا ہے، 4 ماہ کی بھی کر سکتا ہے، اور سال کی بھی کر سکتا ہے. اور جو زیادہ تھرل والی پرسنالٹیاں ہوتی ہیں، زیادہ ایکٹیو، وہ روزانہ کی بیس پہ بھی کر سکتی ہیں تاکہ ان کی زندگی میں اکتاہٹ نہ آئے. جب زندگی میں اکتاہٹ آتی ہے تو پھر بوریت آتی ہے، اور جب بوریت آتی ہے تو مایوسی آتی ہے، اور جب مایوسی آتی ہے تو پھر ڈپریشن ہوتا ہے. اور انسان کہتا ہے میں کیا اس دنیا میں آیا ہوں یہی سب کرنے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں تو ہاں یہی ہے نا زندگی، اور کیا ہے. یہ نہیں ہے زندگی، زندگی اور بھی بہت کچھ ہے. جو آدمی ایک ہی دھرے پہ چلتا جائے، ایک ہی روٹین پہ چلتا جائے، وہ یکسانیت سے رہے گا اور لازماً اکتا جائے گا. اور انسانی نفس یکسانیت سے اکتا جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے میں تغیر رکھ دیا نا. زمانے الگ ہیں، مکان الگ ہیں، مشروبات الگ ہیں، مخلوقات الگ ہیں، رات الگ ہے، دن الگ ہے، پہاڑ الگ ہے، نشیب و فراز الگ ہے، کلر الگ ہیں، کالا گورا، نیلا پیلا، گرم ٹھنڈا، گرمی سردی، سایہ کھٹا میٹھا. کتنے پھلوں میں ایک ہی آم میں کتنی اقسام ہے، کتنے ان کا حیت کہہ لیں جسم ہے، اور کتنا ان کا ذائقہ مختلف ہے، اور کتنا، اور کوئی کون سا آم پسند کرتا ہے، کوئی کون سا آم پسند کرتا ہے، کوئی کون سا آم. عبادت بھی دیکھ لیجئے آپ، ایک طرح کی عبادت سے یکسانیت کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں. اس میں بھی اللہ نے بہت سی عبادت رکھی. کچھ آپ کی عملی عبادت ہوتی ہے، کچھ قلبی عبادت ہوتی ہے، کچھ قولی عبادت ہوتی ہے، کچھ فعلی عبادت ہوتی ہے، کچھ مالی عبادت ہوتی ہے. اللہ ان کو پتا تھا کہ میرا بندہ مسلسل ایک طرح کی عبادت سے اکتا جائے گا. روزے ایک دم آ جاتے ہیں، ایک دم سے چینجنگ آتی ہے، اسی عبادت میں تھرل آ جاتی ہے، اسی عبادت میں جوش آ جاتا ہے، اسی عبادت میں بڑھوتی آ جاتی ہے، اور اسی دنوں میں صدقہ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں. افطاریوں میں ہم کوکنگ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کو بہت سے کھانے بھجواتے ہیں، گھروں میں بہت سے لوگوں کو بلاتے ہیں. اور اب تو بہت لوگوں کا اویئرنیس ہے، مساجد میں بھیجتے ہیں، مدارس میں بھیجتے ہیں. اور پھر رمضان پیکج بنا رہے ہوتے تو کتنا وہ پورا مہینہ ہمارے اندر تھرل آتی ہے. اور پھر عید آ جاتی ہے، ایک نئی تھرل، پھر عید کی تیاریوں میں لگ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو دیکھ کے سب کچھ کیا ہے. نماز الگ عبادت ہے، زکوٰۃ الگ عبادت ہے، روزہ بالکل الگ ہے، حج بالکل الگ ہے، جد و جہد یعنی جہاد تو بالکل الگ ہے. اچھا پھر نماز میں بھی دیکھیں قیام بھی ہے، قیود بھی ہے، سجود بھی ہے، جلوس بھی ہے. سیدھی طرح ہو سکتا تھا نا سمپل بس کھڑے رہو سارا کچھ پڑھ کے نماز سے ہٹ جاؤ، ایسا نہیں ہے نا. لہذا آپ ہمیشہ خوش رہنا چاہتی ہیں، ہمیشہ پھرتی چاہتی ہیں، اور چستی برقرار رکھنا چاہتی ہیں، تو پھر یکسانیت سے بچیں. اسے اپنے علم اور عمل اور روزمرہ زندگی میں خود دیکھیں کہ میں کیا ایسا کروں. جیسے آپ کے دل میں اگر شوق ہے تو 1 گھنٹہ ایسا رکھیں جس میں آپ کی چینجنگ آئے. آپ اپنی پسند کا کوئی کام رکھیں، مثلا آپ ایکسرسائز ہی رکھ لیں، بھائی فٹنس پہ ہی توجہ دے دیں، وہ بھی بہت ضروری ہے. نیٹنگ سیکھ لیں، کٹنگ سیکھ لیں، کوکنگ سیکھ لیں. تو آپ اس تھرل کے شوق میں، اس کام کے شوق میں
آپ میں چستی رہتی ہے. ہم اگر اپنی مثال دیں تو ہمیں قرآن کی تفسیر کرنی ہوتی ہے، ترجمہ کرنا ہوتا ہے، دین کا کام کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس تو روزانہ کی تھرل ہوتی ہے. کیونکہ میرے اندر بھی یہ ایک عادت تھی کہ میں یکسانیت سے اکتا جاتی تھی، تو میرا کیا کام ہوتا تھا اپنی والدہ کے گھر میں بھی اور پھر شادی کے گھر بھی سیٹنگ چینج کرنا. مہینے بعد ادھر سے اٹھا کے بیڈ ادھر اور صوفے اٹھا کے ادھر، کچن کی سیٹنگ چینج کرنا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ ہنسیں گے کہ بالوں کی بھی سیٹنگ چینج کرنا. کچھ عرصے چٹیا تو کچھ عرصے جوڑا تو کچھ عرصے کھول دینا، تو سکون نہیں تھا نا. لیکن قرآن پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، آگے پہنچانا، بتانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اتنا تھرل دیتا ہے، اتنا چست رکھتا ہے، اتنی پھرتی دیتا ہے کہ انسان کو ایک روزمرہ کے کام بالکل یکسانیت میں نہیں لے کے جاتے. آپ مطالعہ کریں، قرآن کی تفسیر شروع کر دیں اور اس پہ نشان لگا لیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اور اس کے بعد جب آپ گھر کے کاموں سے اکتا جائیں، یکسانیت سے اکتا جائیں، قرآن کھول لیں. سیرت پڑھیں، سیرت صحابہ، سیرت نبی، سیرت انبیاء. آپ دیکھیں، اس میں سے ہائی لائٹ کریں. آپ کے پاس ایک ڈائری ہو، پین ہو، اس میں سے آپ نے لکھنا ہو. حدیث پڑھیں، فقہ تاریخ پڑھیں، ادب پڑھیں. بہت سی چیزیں ہیں اور ہر طرح کا علم. آپ دوسرا علم بھی حاصل کر سکتی ہیں. اسلام سے ہٹ کے بھی کوئی علم نافع جو ہے وہ سارے آپ حاصل کر سکتی ہیں. اسی طرح اپنے وقت کی تقسیم کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں. میری ایک دوست نے کہا کہ ہمیں ٹائم ٹیبل بنا دیں. کبھی کوشش کروں گی وقت نکال کے ہر ایک اپنے حالات کے مطابق، بچوں کی تعداد، گھر کا ماحول، جوائنٹ فیملی سسٹم الگ، اس کے مطابق وہ بنائے گا نا. جو سیپریٹ ہے وہ سیپریٹ بنائے گا. تو آپ کا ٹائم ٹیبل ایسا ہو کہ کچھ وقت عبادت کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے، کچھ مہمانداری کے لیے. اور مہمانداری ہونی چاہیے، بہت اس کا ثواب ہے. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کچھ ہمارے اسلاف میں جب مہمان نہیں آتے تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ خیر کرے، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ہمارے گھر لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، اللہ نے ہمارے دروازے بند کر دیے ان کے اوپر. تو مہمانداری کریں، ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ. وہ مہمانداری نہیں کہ اب آپ کا بجٹ ہل کے رہ جائے، ویسے کسی کو بلا لیں کہ کافی دن ہوئے، اپنی کسی بہن کو، بھانجی کو، بھتیجی کو، نند کو، باوج کو کہ آ جائیں، دل اکتا رہے، مل کے چائے پیتے ہیں، چلو چاہے اس موسے ہی کھا لیں ان کے ساتھ. ورزش کا ٹائم رکھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نہیں موٹے ہو سکتے، ان کا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. یہ ایک دن کرتے ہیں لگ کے، 2 دن، تیسرے دن، چوتھے دن بیٹھ جاتے ہیں. اور روزانہ، جیسے روزانہ نماز فرض، کھانا بھی ضروری ہے، اس طرح ورزش کا بھی. اب وہ ٹائم رکھے جس میں آپ کی کوئی ڈسٹربنگ نہ ہو. اب وہ وقت نہ رکھے گئے ہیں اس وقت شوہر کو، بچوں کو یا سسرال کو کوئی کام پڑ جائے. اور تفریح کے لیے بھی ایک وقت رکھیں. آپ دیکھیں کہ ہر ہفتے نکلنا مشکل ہے تو 15 دن کا رکھیں کہ ہم 15 دن کے بعد بچوں کے ساتھ ضرور کہیں نہ کہیں جائیں گے، نہیں تو 1 ماہ کے بعد کا رکھ لیں. اس صورت میں مزاج میں ایک شوق پیدا ہوگا، نئے نئے آئیڈیا آئیں گے. جب آپ باہر نکلتے ہو نا، لوگوں سے ملتے ہو، یا میری شخصیت ایسی ہے، اللہ کرے آپ کی بھی ایسی ہو جائے، میں جب پازیٹیو لوگوں سے ملتی ہوں، پازیٹیو کام کرنے والوں سے، تو میرے اندر بہت زیادہ پھر شوق پیدا ہوتے ہیں کہ اگر یہ وہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتی ہے، تو چلیں ہم اس کا عشرے اشیو تو کر سکتے ہیں نا. ہم ہلکی بیس پہ شروع کر دیتے ہیں نا، چھوٹے بیس پہ شروع کر دیتے ہیں. تو نئے نئے آئیڈیا آئیں گے آپ کو، کیونکہ نفس کو نیا پن مرغوب ہوتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے ہر چیز میں نیا پن آنا. تو یہ جو اکتاہٹ والی عادت ہے، اس کو اب آپ نے سوچنا ہے. میرا آپ کو پتا پہلا لیکچر کیا تھا کہ سوچے، سوچ بدلے. یہ وہ کام ہے جن میں آپ جب ملوث ہو جائیں گی تو آپ کو غم ہی نہیں لگے گا. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا نا غم کرنے کا، پریشان ہونے کا. غم دور ہونے کی ہمیشہ امید رکھیے، نہ امیدی نہ رکھیے کہ مشکل ہے، یہ بیماری تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ہو جائے گی. جب بھی میرے ارد گرد میرے اپنے پیاروں میں کوئی دکھ آیا، اپنے پہ آیا،
اس دن پہلی بات یہی کہی کہ انشاءاللہ میرے رب نے بیمار کیا تو شفا بھی وہی دے گا، اور علاج کروانا سنت ہے، بہترین ڈاکٹر ڈھونڈ کے. اور پہلے دن میڈیسن کھانا بہت عذاب لگتا ہے، لیکن یہی بسم اللہ پڑھ کے کھائی کہ آج مشکل ہے، کل تھوڑا سا آسان، پرسوں آسان اور ترسوں میں ٹھیک. عام بیماری میں بھی اور بڑی بڑی بیماریوں میں بھی یہی امید ہے، یہی آسرا ہے. امام ترمذی نے روایت کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہترین عبادت تنگی دور ہونے کی امید ہے. یہ بھی عبادت ہے، عبادت ہی کا ایک رکن ہے. جب میری والدہ کو آج سے 5 سال پہلے، بہت صحت مند ہے ماشاءاللہ، ان کا سر بھی کبھی نہیں دکھا تھا، ہم سے ٹرپل کام کرتی ہیں، اچانک انہیں کینسر ڈائگنوز ہوا. وہ بالکل نہیں گھبرائی، انہوں نے کہا بیٹا کینسر سے نہیں کوئی مرتا، اپنے وقت پہ مرتا ہے، ڈاکٹر دیکھتے ہیں. جب مجھے بھی فرسٹ ٹائم ڈاکٹر نے کہا، اتفاق سے میں ہی ان کے ساتھ تھی، کہ آپ کی والدہ کو کینسر ہے اور آپ جتنی جلدی چاہیں سرجری کروائیں، جتنی جلدی ہو سکے. تو میں نے اسی لمحے ایک ہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے بیمار کیا ہے، شفا بھی آپ ہی دیں گے، اور ہم سنت کے مطابق اپنی پوری ہمت کر کے علاج کروائیں گے. اور آج میری والدہ بالکل ایک صحت مند خاتون ہے. امید رکھے نا امیدی کیوں. اب کچھ لوگ ایسے بھی کردار تھے کہ جو ڈرا رہے تھے، ہو اس عمر میں ہو گیا، اب تو علاج ہی نہیں، یہ تو ایک عمر ہوتی ہے، اب تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہوگی، اس کو فلاں کو ہوا تھا وہ وینٹیلیٹر پہ آ گیا تھا، فلاں کو ہوا تھا وہ مر ہی گیا تھا. یہاں تک لوگ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب ان کو کیمو کروائی، پہلی کیمو میں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، میری والدہ نے کہا کرواؤ، چلو اللہ مالک ہے. اس رب کا کرم، آرام سے اس میں سے گزر گئی. کافی کیمو ہوئی، خوف پھیلایا ہوا. میں کہا مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، اور ہم اس چیز کے لیے بھی تیار ہے ذہنی طور پہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہوئی تو ہم نے ڈاکٹروں کے ساتھ ان ٹچ ہے. وہ اللہ اللہ کر کے ختم ہوئی. اور اتنا اللہ کا کرم رہا کہ بعض دفعہ میری والدہ اور ہم کہے کہ نقلی کیمو تو نہیں ہو رہی. اتنا میرے رب کا کرم رہا. آیات شفا چلا دیتے تھے، سورۃ رحمان لگا دیتے تھے، سورۃ بقرہ چلا دیتے تھے، شریعہ اور رقیہ چلتا رہتا تھا، ڈائٹ پہ خیال رکھتے تھے، مصروف رکھتے تھے، آتے جاتے تھے، گپ شپ امی سے لگاتے رہتے تھے. اور ان میں خود بھی بہت یہ چیز تھی، بہت وہ ہمت والی خاتون ہے. اچھا وہ ختم ہوا تو اب کیا آ گیا جی، شعاؤں کا. اب پھر ڈرانا شروع ہو گیا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، ان کی ایج ان کی ایج ان کی. آرام سے لگوائی اور ٹھیک ٹھاک زیادہ لگی، ایک کمپلیٹ ہوئی تو انہوں نے کہا مزید. تو اس لیے یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، بہترین عبادت تنگی دور ہونے کی امید. آج دکھ ہے کل سکھ ہوگا، آج بیماری ہے کل صحت ہوگی. یکسانیت کا میں پڑھا رہی ہوں، اللہ نے یکسانیت نہیں رکھی، مسلسل بھی خوشی ہو نا. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نسلوں نے ان کے کام نہیں کیا، ان میں پاگل بچے پیدا ہو رہے ہیں. انسان کا ذہن کام مانگتا ہے، کچھ ہونا چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوئے لیکن انہیں سکون نہیں، کیونکہ سونے کی چمچوں میں سکون نہیں ہے، سکون محنت کرنے میں ہے. مزدور کرتا ہے، پسینہ آتا ہے، تھکتا ہے اور سو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یکسانیت سے بچانے کے لیے کبھی دکھ کبھی سکھ. شادی آ جاتی ہے ایک دم، گھر میں نیا بیبی اگر آ جاتا ہے، حقیقہ آ جاتا ہے، چہرے چہکنے لگ جاتے ہیں. کوئی بیمار ہو جاتا ہے تھوڑے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن میں آتا ہے کیا صبح جلدی نہیں آنے والی، سو مصیبت زدوں کو اور پریشان حالوں کے لیے صبح طلوع ہوگی، اور ہو رہی ہے. ہر صبح بتاتی ہے کہ اندھیرے چھٹ گئے، اور اندھیروں میں ٹمٹماتے ہوئے ستارے بھی بتاتی ہے کہ ان کے اندر بھی خیر ہے، ان کے اندر بھی آپ کے لیے کوئی خوبی ہے. اس کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھیں. کہاوت ہے نا کہ جب رسی بہت سخت ہو جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کسی وسعت نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے خلاصی پیدا کر دے گا، اور فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی خطائیں معاف کر دے گا اور اس کو دگنا اجر دے گا. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملے کو آسان بنا دے گا. کہاوت ہے مشکلات پڑتی ہیں پھر ان کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے.
ایک شاعر نے اپنے ایک شعر کے مفہوم میں اسی طرح کا بیان کیا کہ کتنی خلاصیاں مایوسی کے بعد حاصل ہوئی، کتنی آسانیاں نا امیدی کے بعد ہوئی۔ عرش والے سے جو خوش گمانی رکھتا ہے وہ کانٹے دار درخت سے بھی اچھا پھل توڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں، وہ جیسا گمان رکھے گا ویسا ہی ہوگا۔ آپ کے لیے ممکن نہیں یہ ہو تو آپ کے لیے ممکن نہیں، اسباب کے لیے بھی ممکن نہیں، رحمان کے لیے ناممکن ہے۔ تو آپ نے مایوسی کی نا، آپ نے کفر کیا۔ اللہ کہتا ہے اچھا اس کو میرے پہ یقین ہی نہیں کہ میں کر سکتا ہوں تو جاؤ۔ لیکن آپ کہتے ہیں میرا رب، میری مصیبتیں نہیں بڑی، میرا رب بڑا ہے۔ ہم مصیبتوں کو بتاتے ہیں کہ تم کیا چیز ہو، جس رب کے ہم ماننے والے ہیں اسی کی بنائی ہوئی ہو، وہی مٹا دے گا۔ بعض مفسرین کا قول ہے اور بعض لوگ اس حدیث کے بطور یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر بھاری نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا مال عسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو تنگی کے ساتھ آسانیاں ہیں، ساتھ بعد میں نہیں۔ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ آپ احسان کریں، نیکیاں بانٹیں، جو دیں گے وہ آئے گا۔ ہمارے ایک اسکالر آیا کرتے تھے درس دینے، تو انہوں نے کہا کہ جب رزق میں تنگی ہو تو میں دعوت کرتا ہوں۔ اب حیرانگی والی بات ہے کہ پہلے بھی رزق میں تنگی، دعوت کیسی؟ وہی جو آپ کھاتے ہیں، اپنے لیے بناتے ہیں۔ کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جب ایمان آتے ہیں بہن بھائی، کھا کے جاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، آفات اشرات دکھ سب ساتھ لے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، کسی سائل کا آپ کا دروازہ کھٹکھٹانا اللہ کی رحمتیں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور مصیبت کے ساتھ اس سے رہائی بھی ہوتی ہے۔ ہر مشکل کا سولوشن ہے۔ میں اپنی بیٹی کو بھی جب وہ کہتی ماما یہ ہو گیا، جیسے اس کے لیے مرنا جینا ہو جاتا ہے، میں بات سن کے کہتی ہوں بیٹا اللہ نے دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں بنائی، پہلے دنیا بنائی، پھر اس کے مطابق انسان بنایا، پھر اس کی فطرت بھی اس کے مطابق بنائی۔ ایسا کوئی کام نہیں جو ناممکن ہو، ہر چیز کا سولوشن ہوتا ہے، اس کو بیٹھ کے سولو کیا جا سکتا ہے۔ تو جب کسی معاملے میں زیادہ تنگی ہو جائے تو سمجھ لے اب اس سے رہائی کی بھی امید کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کا رب اگر آپ کو غم دیتا ہے تو یہ بھی ایک یکسانیت سے ہٹاتا ہے، اور جب آپ غم سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بڑا پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ جس چیز نے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دیا، اور بڑے میں نے انجانے میں لاپرواہی میں یہ پڑھا، لیکن ایک شوق ہوتا تھا کہ جو پڑھا اس پہ عمل کیا، کثرت سے استغفار کیجیے، اتنا استغفار کیجیے، اتنا کہ آپ کی زبان پہ وہ چڑھا لے۔ یہ آزمایا ہوا ہے، میں کس قابل ہوں کہ آزماؤں گی، میں خود گناہگار۔ وہ کسی دائریہ نے کہا کہ پہاڑی پہ چڑھ کے کہ اچھا تمہارا اللہ ہے، چھلانگ لگاؤ آزماؤ اللہ بچاتا ہے کہ نہیں۔ تو اس بندے نے کہا میری کیا اوقات کہ میں اللہ کو آزماؤں، اللہ مجھے آزما سکتا ہے۔ لیکن میں نے اس حدیث پہ جب عمل کیا اور ایک روٹین بنا لی، اور تسبیح ظاہر بھول جاتا ہے ایسے کرنا، تو میری بازو پہ چڑھی رہتی تھی، جب کام ختم ہوتا تھا تو میں بازو پہ چڑھا لیتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا، مٹی بھی سونا ہو جاتی ہے۔ تو خوش رہیے، آپ کو ایک بہترین نسخہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا جس میں پیسے بھی نہیں لگتے، کثرت سے استغفار کیجیے، آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے تو میں نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یعنی کہا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ کیونکہ بہت سے دکھ اور غم ہماری کئی دفعہ اعمال کے پداش میں بھی آتے ہیں نا، تنبیہ کرتا ہے نا اللہ ہلکی ہلکی کی شاید سمجھ آ جائے، پھر آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دار پانی برساتا ہے۔ بارش زندگی کی بقا کا نام ہے نا، پھر وہ پانی چشموں میں اور آبشاروں میں اور پھر ندیوں میں، پھر نالوں میں، پھر نہروں میں، پھر کھیتوں میں، پھر کلیانوں میں، پھر سمندر میں، دریا میں، پھر سمندر میں، پھر سمندر سے بخورات بن کے اڑنا اور پھر اس کا برف بننا،
ایک زندگی کی بقا ہے نا. اور اس کے ساتھ علماء کہتے ہیں کہ یہ برستی ہوئی بارش کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اللہ کی بخششوں کا بھی نزول ہوتا ہے. اللہ بہت ساری اس کے فرشتے آپ کے لیے رحمتیں لے کے اترتے ہیں. جب آپ استغفار کثرت سے کرتے ہیں تمہیں بیٹے اور مال عطا کرتا ہے، تمہارے لیے باغات اور نہریں نکال رکھی ہیں. کس کے لیے؟ کہ تم بس استغفار کرو کہ رب غلطی ہوگی معاف کر دے، اور کوئی انجانے میں ہوگی تو معاف کر دے، جان بوجھ کے ہوگی معاف کر دے، کم علمی میں، کم عقلی میں، نہ سمجھی میں ہوگی معاف کر دے، جان بوجھ کے کرتی معاف کر دے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ سکون اور دل کا آرام آپ کو ملے، رزق حلال نصیب ہو، صالحہ اولاد ہو، اور رحمتوں کا نزول بارشوں کی صورت میں ہو. آپ یہ آزما لیں. آپ سمجھ لیں کہ جیسے بعض زیادہ چیزیں میں چھوڑنے کو کہتی ہوں تو کچھ کرنے کو، جیسے نرمی کرنے کو کہا تھا. آج استغفار بھی کریں. جو بھی آپ کو یاد ہے، جو نہیں یاد کر لیں. استغفار کی تسبیحات دل سے مانگیں، چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ چڑھ جائے. اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس سے توبہ کرو. ایک اجل مسمى تک تمہیں اچھا سامان زندگی ملے گا. جب تک آپ کی زندگی ہے ہر فضل والی کو اپنی بخشش سے نوازتا ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے اور ہر بحران سے نکلنے کا راستہ دکھائی دیتا ہے. امام بخاری اپنے ابواب میں جو سید الاستغفار لاتے ہیں کہتے ہیں اس کو لازم کر لو. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی واغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سوتے وقت ضرور پڑھا کریں. یا کنستعین بک میں بھی ہے، صبح شام کی دعاؤں میں بھی شامل کریں. نہیں یاد ہم کروا دیں گے، آپ کریں. روز آدھا کر لیں، ایک ایک حصہ اس کا کر لیں. نہ ہونے سے تو بہتر ہے اتنا کر لیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک. اور میرے پاس میں تصویر بھیج دوں گی، ورنہ کوئی بھی میری سسٹر اس کی تصویر بھیج دے. ہم آہستہ آہستہ یاد کریں گے. یہ اس قدر اس نے میری زندگی میں بہچال لایا. یہ کلمے، یہ استغفار کے میری زندگی اس قدر اس کی وجہ سے روشن ہوئی، اس قدر اللہ کا کرم ہوا مجھ پہ، اور ابھی بھی ہے. صرف میں نے دیکھا استغفار کو اگر میں نے اتنا پکڑا ہے، اور اگر میں باقی تسبیحات کو اتنا پکڑوں تو پھر کہاں میری زندگی پہنچ جائے. بڑی بے نیازی دیتا ہے وہ تو کثرت سے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، اور اسی طرح عبد القادر جیلانی کی بھی روایت ہے. بہت سی روایتیں ہیں کہ جب جس نے جو آ کے کہا آپ نے اس کے لیے استغفار کہا. تو پوچھنے والے نے کہا کہ جو بھی آتا ہے، اولاد مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، بیٹا مانگتا ہے، بارش مانگتا ہے، شفا مانگتا ہے، آپ اس کو استغفاری کی تسبیح دیتے ہیں. تو کہا یہ وہ میں اس کو تسبیح دیتا ہوں، پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، جو عرش کا دروازہ کھلوا دیتی ہے، عرش کا دروازہ کھٹکھٹا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا. اور یہ میرے ساتھ معجزے ہوئے ہیں. آپ پڑھیں، قرضدار بھی پڑھیں، جن کے کاروبار سلو جا رہے ہیں وہ بھی پڑھیں، جن کے خدا نخواستہ ٹھپ ہو گیا وہ بھی پڑھیں، جو بے روزگار ہے وہ بھی پڑھیں، جو بے اولاد ہے وہ بھی پڑھیں، جس کی اولاد نافرمانی کی طرف جا رہی ہے وہ بھی پڑھیں، جس کا دل اداس ہے وہ بھی پڑھیں. آپ پڑھ کے تو دیکھیں، بجائے یہ کہ آپ پیروں مریدوں کے پاس جا کے تویز دھاگے ٹونے کریں. آپ یہ پڑھیں امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کیونکہ میرے رب اور اس کے نبی سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا، جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ٹھیک ہے، ہم گناہگاروں کی بھی چھوٹی موٹی باتیں ہم اب تک پہنچا رہی ہیں، لیکن اللہ رسول کے کو سامنے رکھ کے، قرآن کو سامنے رکھ کے، دل کا سکون اس کے ذکر میں ہے.
دل کا اطمینان اس کے ذکر میں ہے. فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مومنوں کی صفات بیان کی. ارشاد فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں. ایک جگہ اللہ فرمایا اے ایمان والو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو, صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. کس نے کیا کھانا ہے, کس کے لیے کیا بنانا ہے, کس کو کیا پسند ہے, کون کون سا مسالے پسند کرتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ آپ کو قبر میں کام نہیں آئیں گے. آپ ضرور کریں, آپ کا فرض ہے بچوں کو خوش رکھنا, شوہر کو خوش رکھنا, سسرال کو خوش رکھنا. اپنے آپ کو تو خوش رکھے, جو پاس ہوگا وہی کسی کو دیں گے نا. بانٹنے کے لیے آپ کے پاس ہے دل کا سکون, دل کا اطمینان, وہ اللہ کے ذکر میں ہے. یہ سارے کام آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. اٹھیں, لیٹ ہو گئے, سارے کام پڑھیں, اشراق پڑھنا ہے, آرام سے جائیں, وضو کریں, اشراق پڑھیں کہ اللہ میں اور میری ساری زندگی اور میری ساری زندگی کے سارے کام تیرے حوالے. اللہ کا وعدہ ہے نا کہ میں جو اشراق پڑھتا ہے اس کے یا چاشت کی نماز اس کے سارے دن کے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. تو میں کہتی ہوں اللہ میاں ایک دن کے کیوں, میری تو ساری زندگی آپ کے حوالے ہے. تو غافل نہ کریں آپ کو یہ کوکنگ, یہ ناشتے, یہ صفائیاں سب کریں. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی بھولو اللہ کا یاد کر لو, جب بھی بھولو. اور فرمایا جب کھڑے ہو تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرو. تسبیح کی عادت ڈالنے. تسبیح اٹھانا مسنون نہیں ہے, انگلیوں پہ تسبیح کی جاتی ہے, لیکن عادت بنانے کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں ہے, مباح ہے, اٹھا لیں. رات کے وقت اور ستاروں کے چھپ جانے کے وقت بھی اب سے یاد کر لو. تو اس لیے ہر موقع پہ, یہاں کے جنگ کی بھی حالت ہو تو قرآن میں آیا ہے کہ جب تمہاری مد بھیڑ کسی دشمن سے ہو جم جاؤ اور اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس لمحے بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا. صحیح حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفرودون آگے بڑھ گئے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مفرودون کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مرد اور عورتیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. استغفار کی تسبیح رکھیں, درود شریف کی تسبیح رکھیں, بہت سی تسبیحات ہیں. آپ اس کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی بھی تسبیح رکھیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اور یا ذو الجلال والاکرام کی بھی تسبیح رکھیں. آپ درود شریف کی بھی تسبیح آپ رکھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پھر ٹائم ٹیبل پہ آ جاتے ہیں نا, یکسانیت سے اکتا جائے گی نا ایک چیز بار بار. ذکر کی لذت ذاکر ہی جانتا ہے, بتا نہیں سکتا. آپ کر کے دیکھیں گے پھر آپ کہیں گے آپ نے ٹھیک کہا. ٹائم ٹیبل بنا لیں, صبح سے اشراق, اشراق سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے مغرب, مغرب سے عشاء اور سوتے وقت کے اذکار. سفر میں کیا پڑھنا ہے, کیونکہ نکلنا پڑ گیا تو پھر گاڑی میں کیا کرنا ہے, کیونکہ ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے اور تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے سے اور دشمن کے مقابلے آرائی سے جس میں تم اور دشمن ایک دوسرے کی گردیں مارنے کی فکر میں رہتے ہو. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے. فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. آپ کا فرمان ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام تو بہت ہیں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بس مجھے ایسی چیز بتا دے جس سے میں چمٹا رہوں. فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو اس لیے سب سے بہترین چیز اللہ کا ذکر ہے. اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آپ نے مشغول رکھنا ہے. دوسروں کی اذیت سے کبھی نہیں گھبرانا. آپ لوگ دیتے ہیں, جیسے میں نے کہا نا, ٹھیک نہیں ہوں گے, مر جائیں گی, بیمار ہو جائیں گی, وینٹیلیٹر پہ آ جائیں گی, سر سے بال اڑ جائیں گے, ویٹ گر جائے گا, وامٹنگ ہوگی, بے ہوش ہو جائیں گی, بڑے مثالیں. اب جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا یہ نہ کرنا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. مت آئے لوگوں کی باتوں میں. جو آپ پہ زیادتی کرے اسے معاف کر دیں اور سکون ہو کے سوئیں گی. آپ نہیں دل چاہتا یہ سوچ لیں کہ میرا رب مجھے معاف کرے, میری یہی امید ہے, میری یہی آرزو, میری یہی تمنا, میری یہی خواہش, میری یہی دعا.
کہ وہ ایک دفعہ معاف کر دے بس، تو بس آپ معاف کر دیں۔ انتقام کا مزاج رکھنے والا، ان سے حسد کرنے والا، اپنے انتقام کی زبردست قیمت اپنے گوشت، خون، اعصاب، راحت اور سرور سب چیزیں کھو کر ادا کرتا ہے۔ سارا رات دماغ میں جنگ جاری رہتی ہے، اچھا چلے بدلہ لے بھی لیا، سکون نہیں ملتا۔ وقت تو پر کہتا ہے اس نے 1 لگائی میں نے 2 لگائی، اس نے 1 گالی دی میں نے 10 دی، ہو گیا بس۔ اب گلٹ فیل، اب بے سکونی، وہ جب سامنے آتا ہے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اس کو 2 لگائی تھی، 2 سنائی تھی، سکون نہیں ہوتا۔ معاف کر کے دیکھیں، بہت بہت اولو الامر لوگوں کا کام ہے، درگزر کر کے دیکھیں۔ آپ انتقام میں اپنا گوشت، خون، اعصاب، راحت اور سرور نہ کھوئیں، وہ آنکھیں نہیں اٹھائے گا آپ کے سامنے، گلٹ فیل وہ کرے گا، آپ پرسکون ہوں گے۔ جو شخص لوگوں پر غصہ کرتا ہے، ان سے حسد کرتا ہے، وہ بلا شبہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج اور دعا یہ بتائی کہ غصہ پی جائیے اور درگزر سے کام لیں۔ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر فرماتے ہیں، فرمایا درگزر کرو، معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، اور فرمایا آسان طریقے سے برائی کا جواب دو۔ ایسا کرو گے تو جلد ہی تمہارے دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے۔ آپ دوائی اسی لیے پیتے ہیں نا کہ اس کے بعد آپ کو صحت ملے گی۔ بعض بہت کڑوی ہوتی ہیں، بچے بھی بڑا منہ بناتے ہیں، آج میرے بھی کہنے پہ ایک کڑوی، میرے بھی نہیں، اللہ رسول کے حکم کے مطابق ایک کڑوی چیز پی لیتے ہیں، بہت کڑوی ہوتی ہے، بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے اپنی روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو ہمیں جہنم کے نچلے درجے پہ پہنچا دیتی ہے، اور اس میں ایک حسد بھی ہے، اس میں ایک انتقام کا مزاج بھی ہے، اس میں لالچ بھی ہے، طمع بھی ہے، ہرس بھی ہے، ٹو بھی ہے، تجسس بھی ہے، بدگمانی بھی ہے۔ اب علاج کرنا ہے تو پینے کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول؟ غصہ۔ بڑا مشکل کام ہے لیکن بڑا ہی سکون پاتا ہے انسان۔ ٹائم لگتا ہے، جیسے آپ میڈیکلی جسمانی دوائیاں بھی پیتے ہیں تو کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا، اس طرح وقت لگے گا، ایک دفعہ پیئیں گے پچھتائیں گے کیوں درگزر کیا۔ لیکن ایسے لوگوں کی صحبت میرے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو تم نے درگزر کیا اس کا انتظار کرو، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا۔ زندگی نے وفا کی تو کنٹینیو رکھیں گے۔ ابھی بیچ میں کبھی کبھی رک کے میں پڑاؤ ڈالتی ہوتی ہوں، کوئی ڈیفرنٹ سا درس، تاکہ آپ تھوڑا سا ایک یکسانیت میں نہ آ جائیں، اکتاہٹ میں نہ آ جائیں۔ کوشش کروں گی کہ اگلے درس میں تھوڑا چینج کر کے لیکچر میں آپ کو کوئی اور ٹپس دوں، اور پھر ہم دوبارہ اپنے اس موضوع پہ واپس آئیں۔ دعاؤں پہ یاد رکھیے گا، میں دعا گو ہوں اپنے رب سے کہ جہاں تک میری آواز جاتی ہے اللہ ان سب کو قلبی سکون دے، ذہنی سکون دے، جسمانی سکون دے۔ اللہ تعالیٰ میری آواز جہاں تک جس تک پہنچ رہی ہے، جو بھی سن رہا ہے اور جو نہیں بھی سن رہا، اللہ سب کی پریشانیاں دور کر، اللہ سب کے غموں کو دور کر، اللہ سب کو خوشیاں رہنے کی توفیق دے، اللہ سب کے چہروں کی مسکراہٹ لوٹا دے۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔